गवादर तारीखी तौर पर और अपनी हैसियत में बलूचों का ही है। जो इंतहा पसंद है, यानी जो बंदूक उठाए हुए फरीक हैं, वो जीत रहे हैं। जो रियासती पॉलिसी चल रही है उसके तहत ये मसला 1000 साल तक नहीं हल होगा। वो चाहे वहाँ सरमायाकारी करें, उनके लिए कोई इंसेंटिव बनाए। वहाँ क्यों आए पंजाबी या कराची से लोग क्यों आए? बलोच जाए, हर तरफ कर्मचारी नजर आएंगे। ये बड़ी मुश्किल में है डॉक्टर साहब और इनकी सियासत। बड़ा कर्मनाक मसला है मिसिंग पर्सन्स का। अब वो क्या डिमांड कर रही है ये जीती कमेटी? गवादर तारीखी तौर पर और अपनी हैसियत में बलूचों का ही है, लेकिन अगर 5 लाख बलोच वहाँ या 3 लाख बलोच सेटल हो जाए अभी, तो वहाँ फिर बलोचों का झंडा वहाँ पे लहराएगा। ये तो मेरी गवादर की वो है। गवादर की पोर्ट के बारे में यहाँ ऐसी हवाई कहानियां की गई। गवादर की पोर्ट का उनका प्लान था चाइनीज का 30 साल का, जब तक वो काशगर से उनकी ट्रेन यहाँ नहीं आएगी और रोजाना 100-200 माल गाड़ियां नहीं आएंगी तो गवादर वार्म नहीं होगा वो पोर्ट। अभी जो हुकूमत ने फैसला किया कि 3% पोर्ट वहां से हो, उस पर अमल नहीं हो रहा, शायद वायबल नहीं है। तो अभी मैं तुरबत, डॉक्टर साहब ने दिखाया है तुरबत। डॉक्टर साहब का मॉडल जो है वो ना रावलपिंडी को कबूल है और ना कोयटा वालों को कबूल है और ना कर्मचारियों को कबूल है। इसमें डॉक्टर साहब हार रहे हैं और जो इंतहा पसंद है, यानी जो बंदूक उठाए हुए फरीक हैं, वो जीत रहे हैं। अब आखिरी जीत किसकी होगी मुझे नहीं मालूम, कब होगी मुझे नहीं मालूम। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान की डेमोग्राफी है, आबादी का और इलाके का तनासब, उसमें कोई गुरिल्ला जंग लंबे अरसे तक चल सकती है और उसमें दुनिया की कोई फौज शिकस्त नहीं दे सकती। दूसरी तरफ ये है कि ये बिखरी हुई कुव्वत जो है वो बलूचिस्तान को उठा के कहीं और नहीं ले जा सकती। और फिर ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन भी कामयाब, तो फिर क्यों ये मसला फंसा हुआ है? 20 साल तो अब इसको हो गए, इस ऑपरेशन को। मैं समझता हूँ अगर बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आपके पास बड़े ज़खायर हैं, बड़ी दौलत है, और वो आप अकेले नहीं इग्नोर कर सकते। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए हो, भले वो चाइना की हो, भले वो किसी और की टेक्नोलॉजी है। जैसे आपका रिकॉर्डिंग था, पड़ा हुआ था सदियों से, खैर वो भी उसका गलत मिसहैंडलिंग हुई है। तो ये जो नौजवानों की जो है बेजारी जो है, वो सब मुझे समझ आता है। तो ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करेंगे कि आप उस गुस्से को हर रोज अंगेज देंगे तो वो गुस्सा खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि जब तक आप जमहूरी अमल को, शराकत को, बलोचों की इक़्तिदार में सियासी शराकत को यकीनी नहीं बनाएंगे तो ये बहरान चलता रहेगा। अगर तो स्मगलर्स और ये ईवल एलिमेंट्स, माशरे के बदतरीन जो लोग हैं, जो जिस तरह का वो गंदा पैसा कमाते हैं, उन लोगों से आप खिलाफुल करेंगे तो फिर हर तरफ कर्मचारी नजर आएंगे। ये बड़ी मुश्किल में है डॉक्टर साहब और इनकी सियासत।
کہ یہ آئینی جدوجہد اور پرامن جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑ رہے، لیکن ان سے چھڑوایا جا رہا ہے. آپ اس الیکشن کے تجربے کے بعد بھی ان کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی جو اس طرح کی سیاست کرتے ہیں وہ بھی آخر یہ کیا دکھائے، لوگوں کو کیا بتائیں کہ بھی دیکھیں جو میں رستہ بتا رہا ہوں جمہوری جدوجہد کا، اس میں تو مقصد حاصل نہیں ہوتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے بہت ہی بنیادی سوال پہ جانا پڑے گا. بنیادی سوال یہ ہے کہ بلوچستان کالونی نہیں ہے، نو آبادی نہیں، اور بلوچستان کو آپ ڈی کالونائز کریں، بلوچوں کو بلوچستان دیں، یہاں کیا ترقی ہونی ہے بلوچ فیصلہ کرے، اس ترقی میں بلوچ شراکت دار بنے، اس کا پھل، اس ترقی کا پھل بلوچ کھائیں. میں کیوں کھاؤں پنجاب سے آ کے اس کا پھل؟ یہ جو بڑا کربناک مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا، اب وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ جیتی کمیٹی، یا اس سے پہلے جو مسنگ پرسنس کا جو کمیٹی تھی ماما کی کیا نام، وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی لائے عدالت میں پیش کر دیں، کسی نے قتل کیا ہے تو اسے اس کیس پہ پروسیکیوٹ کر دیں، کسی نے اور کیا ہے تو کیس نہیں ہے تو رہا کر دیں، مر گیا تو لاش دے دیں. حد ہو گئی ہے اس کی. یہ تو عالمی قوانین کے تحت اور خود پاکستانی قوانین کے تحت جائز نہیں. اب وہ ایک سول رائٹس کا فرنٹ ابھرا ہے جو کمیٹی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی. اب پہلے انہیں دوبار سے لگایا ہے، ان کی سیاست ختم کر دی ہے بلوچ آئینی قوم پرستوں کی. اب وہ آ گئی ہے تو اس سول رائٹس کی بات کر رہی ہے. ایسی کون سی غیر آئینی مطالبہ وہ کر رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو سکتا ہے اور 1000 سال حل نہیں ہوگا. جو ریاستی پالیسی چل رہی ہے اس کے تحت یہ مسئلہ 1000 سال تک نہیں حل ہوگا. اب پتہ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں شام کا کیا ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کا کیا ہوا، عراق کا کیا ہوا. تو ایکسپلوژن ہو رہے ہیں اور امپلوژن ہو رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ ہزاروں بچے پہاڑوں پہ چلے گئے. انہیں تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے، سروسز بھی ہونا چاہیے، انہیں اپنے فیملیز کو کیئر کرنا چاہیے. یہ ہم بڑے لوگ، بزرگ لوگ یا پچھلی نسل ذمہ دار ہے اس کی، کیوں چلے گئے ساتھ. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ ملٹری آپریشن ختم ہو، اور پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے بات چیت کا سلسلہ چلایا تھا، اب ان لوگوں سے جن سے یہ بات کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں سیاست نہیں رہی، اب ان سے بات کرنی پڑے گی. ان کے ذریعے نہیں ہو سکتی، چلو یکجہتی کمیٹیز کے ذریعے کر لیں، کسی اور کے ذریعے کر لیں. اب معلوم نہیں ہے کہ اب اس میں انٹرنیشنل فورسز آ گئی، تو اس میں طالبان بھی آ گئے ہیں، اس میں انڈیا بھی آ گیا ہے، اس میں اور ملک بھی آ گئے، اور پتہ نہیں کون کون. مجھے بڑا افسوس ہے کہ گوادر جو ہے، جس سے ہم کہہ رہے تھے گیم چینجر، وہ فیل ہو گیا. کیسے کامیاب ہوگا؟ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کتنے ارب پتی ہوں گے، بھلے وہ کہیں سے پیسہ آیا، ڈرگ سے آیا، کسی اور جگہ سے آیا، وہ جائیں وہاں سرمایہ کاری کریں، ان کے لیے کوئی انسینٹیوز بنائیں. وہاں کیوں آئے پنجابی یا کراچی سے لوگ کیوں آئے؟ بلوچ جائے. یہ خوشی ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی اور پولیس وہ بلوچی ہے، اور
سروسز میں آپ لوگ آ رہے ہیں. میں آج ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے دیکھ کر آیا ہوں. میڈیکل کالج فقرار یونیورسٹی، یہ سارے کام ہر ڈسٹرکٹ میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی پیراسیٹک ایک وہ کیا کہتے ہیں جوک کے بٹھا دی ہے. سارے تربت کی طرح سارے ڈسٹرکٹ ہو سکتے ہیں. تو انہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے بھائی؟ اس سے یہ کم از کم لوگوں کو جمہوری عمل سے امید تو پیدا ہو کہ جس طرح ڈاکٹر مالک یہ کر سکتا ہے تو باقی ضلعوں میں لوگ کیوں نہیں کر سکتے. ویسے نہیں کر سکتے. وہ تبھی ہوگا کہ یہاں صاف اور شفاف انتخابات ہوں. لوگ علیحدگی کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی آواز چھین لی ہے. اگر آپ ڈاکٹر مالک کی آواز کو برقرار رکھتے یا اسے برقرار رکھ سکتے انہیں اسپیس دیتے، جگہ دیتے، ان پر دائرہ تنگ نہ کرتے، ان کا انتخاب چوری نہ کرتے، تو ان کے پاس جگہ بنتی نا کہ آرگو کرتے سرمچاروں سے، بھائی یہ دیکھیں ہم نے یہ حق حاصل دیا ہے اور یہ ہماری قومی صوبائی حکومت ہے اور یہ آپ کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ آرگو کر سکتے تھے. اب یہ کیا آرگو کرے؟ ان کا تو خود الیکشن چوری ہو گیا.